ام کلثوم بنت شیخ سلیم صاحب کنتور اور ثنا بنت شاکر پٹیل صاحب کنتور، امینہ بنت سید ابراہیم صاحب کنتور، یہ 18 خوش نصیب طالبات ہیں جو آج الحمدللہ سند فراغت حاصل کریں۔ کوئی ایک طالبہ آخری حدیث کی تلاوت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وأحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وخیر الامور عوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمهم الله ونفعنا الله بعلومه، أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قال حدثنا أحمد بن أشراب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ماشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد. ایہا الناس والعلماء والطالبات، أني قد قرأت هذا الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله على الفاضل الفقيه المتورع الشيخ العلامة محمد حنيف الملي القاسمي نور الله مركزه وبرك الله مسجعه في البلدة مالكه. وقرأ الشيخ على أستاذه الجليل فقيه المحدثين العلامة فخر الدين رحمه الله تعالى أنه روى عن الشيخ الماهر في علم الباطن والظاهر شيخ الإسلام شيخ العرب والعجم السيد حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى أنه قرأ على شيخ المشايخ شيخ الهند بطل هرية الهند محمود الحسن الديوبندي رحمه الله، حصل له الإجازة والقراءة عن سراج السالكين إمام العارفين تاج المقدسين في الهند قطب العالم الشيخ رشيد أحمد الغنغوهي، أنه قرأ على الشيخ محمد سعيد وحضرة الشاه عبد الغني، أنهما قرأ على الشاه محمد إسحاق الدهلوي رحمه الله. حدثه أخوه الشيخ صاحب الفضل والكمال في زمنه ليس له مثال الشاه عبد العزيز الدهلوي، وهو أساس هرية الهند أيضا، أنه قد روى عن أبيه رئيس المحدثين في الهند الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله.
وقال الشيخ أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القرطي المدني رحمه الله وقال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم القرطي المدني قال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي أنه قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشنابي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرمدي عن الشيخ أحمد زكريا بن محمد أبو يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار عن الشيخ السراج الحسين بن المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي البكر عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهربي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن المغفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بشر الفربري عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى أنه قال حدث باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما الكاسط فهو الجائر أنه قال حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ہماری دعوت پر تشریف لائی ہوئی فخر خواتین عالمات، عالمہ یاسمین باغی اور ان کے رفیق سفر میری عزیز طالبات، دراصل آج ہماری مخاطبت کا اصل مرکز وہ ہماری روحانی بیٹیاں عزیز طالبات ہیں اس موقع پر، لیکن چونکہ بخاری شریف کے مقام و مرتبہ اور اس کتاب کی اہمیت اور علم حدیث کی فضیلت اور اہمیت کے تناظر میں ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کی توجہات کو مزید مقبول کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں علمی اہمیت کو دوبالا کرنے کے واسطے ختم بخاری کو خصوصی شکل دی ہے، ورنہ یہ کوئی لازمہ نہیں ہے کہ ختم بخاری کی باضابطہ تقریب کا انعقاد ہو، اس کے لیے باضابطہ جلسہ کیا جائے اور جلسے ہی میں بخاری شریف ختم ہو، یہ کوئی لازمہ نہیں ہے۔ لیکن لازمہ نہیں ہے تو اس کو بدعت کہنا یہ بھی غلط ہے۔
اس لیے کہ گزشتہ 15-20 سال سے خاص طور پر عالمی سطح پر عموماً اور ہمارے ملکی سطح پر خصوصاً علم اور علماء بیزاری کا جو ماحول بنانے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، اساسیات دین سے ملت اسلامیہ کو توڑنے کے واسطے اور مسلمانوں کے دلوں میں سے روحانیت کا خاتمہ کر کے ان کے دلوں میں جو خشکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے تناظر میں علماء کرام کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ علماء کرام بغیر سوچے سمجھے بدعات کی تلوار کو ڈائریکٹ نہ چلائیں۔ سمجھنا پڑے گا پہلے کہ کوئی چیز کا قرآن اور حدیث میں ہم کو باضابطہ طور پر یا واضح طور پر ذکر کا نہ ہونا کہ میرے اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، میرے اشرفیوں کی تھیلی گم ہو گئی، زور زور سے چیخنے لگا اور رونے لگا، تو سب کشتی میں جو لوگ تھے وہ اس پر ترس کھانے لگے کہ یہ بیچارہ اس کے پاس میں اشرفیاں تھی، یہ غریب آدمی تھا، اس کی کون چرایا، تلاشی دی جائے۔ کشتی والوں کی تلاشی لینا طے ہوا۔ حضرت امام بخاری کے پاس جو اشرفیوں کی تھیلی تھی 6 لاکھ اشرفیاں چپکے سے اٹھائی اور سمندر میں ڈال دیا۔ عالم کو کہاں سے چلنا چاہیے؟ اپنے عالمانہ شناخت کی حفاظت اور بقا کے لیے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے نا، عالم کی ذمہ داری ہے۔ عالم پر سے کسی کا اعتماد اٹھ جانا یہ عالم کا نقصان نہیں ہے، یہ عوام کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ عالم پر سے جب اعتماد اٹھ جائے گا اور ہماری قوم موبائل کو مرشد اور مفتی مان لے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ زندہ اسرائیل، زندہ قادیانی اور زندہ اس کی آنے کی ضرورت نہیں ہے گمراہ کرنے کے واسطے۔ پھر تو خود بخود یہ گڑھے میں جا کر چلا جائے گا۔ اس لیے علماء کو اپنا اعتماد عوام میں بحال کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، حسد کی عمر نہیں ہوتی، بغض کی عمر نہیں ہوتی، لیکن اعتماد شکنی والی کوئی چیز عالم کے اندر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ خود کا تو اس کا ذاتی نقصان جو بھی ہو مگر امت کا بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہ یہ مرکز اعتماد ہے، عالم ملت کے لیے مرکز اعتماد ہے۔ اگر یہاں ملت کا اعتماد مزمحل ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 6 لاکھ اشرفیوں کی تھیلی وہ آہستہ سے انہوں نے سمندر میں ڈال دیا۔ جب تلاشی دی گئی تو اشرفیوں کی تھیلی کسی کے پاس بھی نہیں ملی، تو لوگ اس کو تان کشنی کرنے لگے کہ بدماش تمہیں جھوٹ کہاں کسی کے پاس اشرفیاں ہیں۔ وہ تو شرمندہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس نے حضرت امام بخاری سے سفر کے ختم پر استفسار کیا، پوچھا اس نے کہ حضرت آپ کے پاس تو تھے نا اتنی اشرفیاں، آپ نے مجھے خود بتائے تھے، وہ آپ نے کہاں ڈالا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم نے شور مچایا تو میں نے آہستہ سے وہ اشرفیاں سمندر میں ڈال دیا۔
اتنا بڑا نقصان آپ نے کیوں کیا؟ کہا کہ یہ نقصان میرے لیے چھوٹا نقصان ہے اس کے مقابلے میں کہ اگر میں تلاشی میں میرے پاس اشرفیاں نکل جاتے میں اعتماد قوم کو کیسے دلاتا، جبکہ تو چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، قوم کے نظر تو میرا شمار شک کی بنیاد پر صحیح لیکن چوری میں ہوتا تھا کہ بخاری نے چوری کیا ہے، قیامت تک بخاری سے علم لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ کیا اعتماد ہے بخاری کی بات پر؟ میں شک کے دائرے میں آ جاتا تھا۔ اس قدر عالم کو اپنے کردار کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اتقوا مواضع التهم، اس قدر اپنے کردار کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور یہی ذمہ دار ہے، اور اسی سے اور ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کام دیتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے کتنا بڑا کام دیا۔ تمام علماء نے بھی بتایا آپ کو کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم السماء الجامع الصحیح للبخاری، قرآن کریم کے بعد مسلمانوں کے لیے اسلام کی سب سے زیادہ اہم کتاب وہ بخاری شریف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری یہ عطر ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ 6 لاکھ حدیثیں، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے حضرت امام بخاری نے 6,500-7,000 حدیثیں نکالی، اور اس میں سے اگر مقررات کو ختم کر دیا جائے تو حضرت امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2700 حدیثیں نکالی، یعنی ڈبل جو حدیث، جیسے یہ حدیث ہے ابھی جو ہم نے پڑھے، یہ بخاری شریف میں غالباً 3 جگہ آئی ہے، یعنی ایک حدیث الگ الگ عنوان پر مختلف جگہوں پر آئی بھی ہے، تو اس کو مقرر کہتے ہیں، ڈبل آئی ہے۔ تو ایسے مقررات کو اگر ختم کیا جائے تو بخاری میں کم زیادہ 2700 حدیثیں ہوتی ہیں، تو 6 لاکھ حدیثوں میں سے 2700 حدیثیں امام بخاری نے نکالی، کسوٹی اور معیار بنا کر کے۔ معمولی چیز نہیں ہے، بڑی قربانیاں علماء کرام نے اس علم کی حفاظت کے لیے لگائی ہے، یوں ہی نہیں، یہ بخاری شریف جو تیار ہوئی امام بخاری کی 16 سالہ محنت کا نتیجہ ہے۔ 16 سالہ محنت، فن اسماء الرجال، یعنی ہمارے اکابر علماء حدیث نے خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع اور مستند اور صحیح ارشادات گرامی کو جمع کرنے کے لیے ایک فن ایجاد کیا، جس فن کو کہتے ہیں فن اسماء الرجال، اور 50,000 راویوں کے پیدائش سے لے کر ان کے مرنے تک کے حالات کو جمع کیا ہوں۔ 5 لاکھ آنے روات، 5 لاکھ ناقدین راویوں کے حالات زندگی، ان کے پیدائش سے لے کر مرنے تک، یعنی کون سے ماحول، کون سے گھرانے میں پیدا ہوا، یہاں کس اعتبار کے ساتھ جمع کیا ہوں۔ جس راوی کی زندگی میں ایک مرتبہ دانستہ جھوٹ بولنا ثابت ہو گیا تو اس سے انہوں نے حدیث کو نہیں لی، نہیں، یہ ناقابل روایت ہے، یہ اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے دین سیکھا جائے۔ انداز لگائیے، جس راوی سے ایک مرتبہ دھوکہ دینا ثابت ہو گیا کہ اس نے ایک مرتبہ دھوکہ دیا تھا، میں ہاتھوں بولا اور نہیں آیا تھا، اس کو نکال دیے انہوں نے، اس سے حدیث لیے ہی نہیں کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس سے دین سیکھا جائے۔ ایسی کسوٹی پر دین کو پرکھ کے امام بخاری نے یہ عطر کو نکالا ہے۔
انداز لگائیے، بخاری اور محدثین نے یہ سمجھایا کہ عالم کس کو کہتے ہیں، یعنی فانظروا عمن تاخذون دینکم، ہم کو سوچنا پڑے گا نا، اور ہم کو راستہ دیا گیا ہے، دین کس سے سیکھو، اور کون صحیح دین بتا سکتا ہے؟ آپ کو کتنے مسائل ہو گئے؟ تو بہرحال بزرگوں اور دوستوں، بات ایک نہیں ہے، یہ تو یعنی بہت زیادہ تفصیل طلب عنوان ہے، اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کی زندگی پر اگر بولنا چاہے تو ہمارے یہاں کے ہر عالم ایک ایک گھنٹہ بول سکتا ہے اور الگ الگ بول سکتا ہے۔ یہ اتنا یعنی طویل ترین ہمارے لیے مواد ہے حضرت امام بخاری اور ہمارے اکابرین کی زندگی میں۔ بخاری شریف کے اندر جو احادیث ہیں، جیسے 7,000 حدیثیں لکھی گئی، 7,000 حدیثیں لکھنے کے واسطے امام بخاری نے 7,000 مرتبہ نیا وضو کیا، غسل کیا، نیا غسل کیا، 7,000 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی 14,000 رکعت نماز پڑھی، 7,000 مرتبہ استخارہ کیا۔ جب سرے صدر ہوا کسی حدیث کے تعلق سے تو پھر حرم مکی میں بیٹھ کر حدیث کو لکھا، اور جب احادیث کو جمع کر دیا تو تراجم لکھنا ہے، تو مدینہ آئے اور پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں، مسجد نبوی میں منبر رسول کے پاس بیٹھ کر تراجم اور ابواب لگائے۔ کب تک تم امام شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے؟ کبھی ہماری کتاب بھی پڑھو۔ تو حضرت ابو زید رضی اللہ رحمہ اللہ، اللہ کے نبی سے ہم کلام ہو رہے ہیں خواب میں، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کہا کہ جامع صحیح بخاری، یہ ہماری کتاب ہے، یہ مقام ہے بخاری شریف کا، معمولی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے تو نسبتاً اس کی اہمیت نفسیاتی طور پر دلوں میں کم ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز میں یہ رویہ بحال رکھنا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اگر کم ہو گئی تو جان چلی جاتی۔ پانی کتنا عام ہے، کتنا عام ہے پانی، تو عام ہونے کی وجہ سے اس کی اہمیت اگر ہمارے دلوں میں گھٹ گئی، اور فرض کرو پانی کو اللہ نے اٹھا لیا، وہ تو زندگی ہے نا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے اور زندگی دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی نلوں کو زیادہ آ رہا تو روڈوں پر ڈالو، نہیں، پائپ جو ہے کھلا رکھ کے لیٹرین باتھ روم کے ٹینک میں چھوڑ دو، نہیں۔ ہم مسلمان تو مسئول ہیں نا، ہم سے پوچھا جائے گا، اس لیے بند کر دو، کرنا ہو گیا بند کر دو۔ تو جو چیز عام ہو جاتی ہے تو نفسیاتی طور پر اس کی اہمیت
کم ہوتی ہے نظروں میں لیکن یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے، تو بخاری شریف یہ تو اللہ کا انعام ہے، ورنہ بخاری شریف کے جلسے کہاں سننے میں آتے تھے، اور پڑھنے کے لیے تو کسی زمانے میں دیوبند جانا پڑتا تھا، دیوبند کے بعد دھیرے دھیرے ہمارے بزرگوں نے اس علاقے کے اندر مدارس کو قائم کیا ہے، اس کے بعد ہمارے دیوبند سے ملے ہوئے بزرگوں کی برکت سے پھر قریب پاس مالیگاؤں وغیرہ یہ سعادت آئی، اور مالیگاؤں سے پھر علماء فارغ ہوئے، اور مالیگاؤں کی برکت سے اب ہمارے اپنے علاقے میں بخاری شریف ختم ہو رہی ہے، اور ہمارے اپنے علاقے میں بخاری شریف کے ختم ہونے کا سبب یقیناً ہمارے بزرگ اور درویش خدا مست شرطی ہے نہ غربی حضرت قاری حافظ الرحمن صاحب شمسی صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مالیگاؤں، یہ یعنی ایک جنون کی کیفیت میں حضرت قاری صاحب نے کام کیا، اور وہ کام کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، انتہائی سادہ مزاجی کے ساتھ۔ تو ان کی ایک طلب تھی کہ ہمارے پاس سے لڑکیوں کو عالمہ بننے کے لیے جیسے مالیگاؤں یا پھر گجرات وغیرہ جانا پڑتا ہے، تو اتنی مقدار میں لڑکیاں نہیں جا سکتی، تو ہر جگہ ضلعی تعلق کے سطح پر ہمارے مدرسے قائم تو ہو جائیں، پھر دھیرے دھیرے وہ مدرسے جڑ پکڑیں گے۔ تو بہرحال ان کی کاوشوں اور ان کی فکر کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اپنے علاقے میں مدارس قائم ہوئے۔ جامعہ خدیجۃ الکبریٰ ہونڈا حافظ مسعود صاحب، ہمارے پاس میں حضرت مولانا محبوب صاحب کے پاس میں مدرسہ قائم ہوا تھا، اور یہ مدرسہ جو اس وقت لڑکوں کا تھا بنین کا، تو ہم نے لڑکیوں کا بھی مدرسہ قائم کیے تھے۔ ضرورت کے پیش نظر پھر لڑکوں کا بند کر دیا گیا کہ اس کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس میں مدارس تھے، مولانا تجمل صاحب کے پاس میں اچھا نظام تھا اس وقت، تو ہم نے مولانا سے مشاورت بھی کی تھی، اور یہاں جو بچے تھے ان کو مولانا کے پاس ہم نے بھیج دیا، اور اس مدرسے میں پھر خالص لڑکیوں کا ہم نے نظام قائم کر لیا تھا، کیونکہ پہلے سال بہت بچے آ گئی تھی، اور جب سے الحمدللہ پھر نظام چلتا رہا، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی رہی، اور 2009 میں پہلی مرتبہ تقریب ختم بخاری شریف منعقد ہوئی، 2009 میں پہلی بیاج فارغ ہوئی، اور جب سے لے کر اب تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ درمیان میں اسرائیلی بیماری آ گئی تھی، اس کی وجہ سے بیچ میں یہ سلسلہ 1-2 سال کے لیے موقوف ہو گیا۔ اللہ اس بیماری کے ساتھ اس کی نسبت کا خاتمہ کر دے۔ تو اس میں بہت نقصان ہو گیا تھا۔ تو الحمدللہ آج ہماری جو یہ نشست 35 سال اس ادارے کی عمر ہے، اور آج کی ہماری اس نشست میں 18 عالمات ادارے سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں، خوش نصیب الحمدللہ۔ سب کے سرپرستان بھی تقریباً یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ان کے گھر کی مستورات بھی آئی ہوئی ہیں۔ بہرکیف یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے، بہت اختصار کے ساتھ چلیں گے ہم۔ بخاری شریف کی آخری کتاب ہے کتاب التوحید، چونکہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے ایمان سنبھال کر کے لے گیا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے آخر میں ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، اعمال کی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، اور اعمال میں کمی بیشی ہو اللہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن خبردار اپنے عقیدہ اور اپنے ایمان میں جھول مت آنے دینا، اپنے عقیدے میں کوئی نقص پیدا مت ہونے دینا۔ کتاب التوحید عقائد کا باب ہے، اور آخری جو باب ہے اس میں مختلف جو فرق باطلہ ہیں، باطل فرقے، تو ان کی وضاحت کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا موقف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ جو باب ہے وزن اعمال سے متعلق،
نے دعویٰ کیا ہے کہ اعمال اور اقوال قیامت کے دن اللہ کے پاس تولے جائیں گے. یہ موقف ہے اہل سنت والجماعت کا، ہمارا سب کا، فرقے ناجیہ کا. باطل فرقوں نے چیلنج دیا کہ اعمال اور اقوال نہیں تولے جائیں گے. ہم نے بہت مختصر کر کے بہت آگے آ گئے، ہم نہیں تولے جائیں گے. انہوں نے دلیل دی اور گویا مذاق اڑائی. انہوں نے دلیل یہ دی کہ میں نے نماز پڑھ لیا، میرے پاس کیا ثبوت ہے کہ میں نے نماز پڑھا؟ کوئی چیز ہے کہ بتانے کے لیے یہ دیکھو میں نے نماز پڑھا؟ نہیں. میں نے اب یہ کہہ دیا، آج تو یہ ٹیپ ہے بتانے کے لیے، ہم آئیں گے یہاں، لیکن کل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا کہ میں نے کچھ کہا، کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے استاد حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے اس دور میں کہ موجودہ سائنس اور یہ ٹیکنالوجی یہ اسلام کو سمجھانے کے لیے زیادہ معلوم ثابت ہو رہی ہے. تو معتزلہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ اعراض ہیں، اعمال اور اقوال، یعنی کچھ کام کر دیا ختم ہو گیا، کچھ بات کہی تھی ختم ہو گئی، یعنی اس کے لیے جسم نہیں ہے بتانے کے لیے. یہ دیکھو میں نے یہ بولا کل، وزن تولنے کے لیے یہ پین چاہیے، یہ جسم ہے، اس کو تولا جائے گا، اس کو تولا جائے گا. لیکن کوئی عمل اگر ہم نے کر دیے ہیں، میں نے ذکر کیا، اس کو کیا تولا جائے گا؟ تو یہ وہ عقل کی روشنی میں کہتے تھے یہ اعراض. تو وہ عقل پرست تھے. یہ ایک بڑی بحث ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اقوال اور اعمال تولے جائیں گے. یہ اللہ کے قول اور ارشاد گرامی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے ثابت ہے. دلیل یہ تھی، یعنی وحی کی دلیل تھی. اب عقل کیا ہے، وحی کیا ہے، یہ بحث کو ہم چھوڑ دیں گے یار، زندہ صحبت باقی. تو قرآن میں بھی کہا گیا انا اعمال بنی آدم وقولهم نضع الموازین القسط یوم القیامہ. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ دلیل دی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے شروع سے بھی کہ وہ ہر بات کے شروع میں پہلے قرآن کی کوئی آیات پیش کر دیتے ہیں، یعنی دلیل کے طور پر جو وہ پیش کرنے والے ہیں حدیث. تو اس کے ذریعے سے امام بخاری یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دے کر کے گئے ہیں. اب یہ دونوں کو سامنے رکھ کر اجماع اور قیاس کو لائیں گے اور اپنی زندگی کے نظام کو لے کر کے چلیں گے. تو یہاں بھی اپنے معمول کے مطابق اور اپنے مزاج کے اعتبار سے امام بخاری نے پہلے آیت کو پیش کیا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہتے ہیں اور ہم قائم کریں گے انصاف کے ترازو قیامت کے دن. اب اس کی لفظی اور لغوی بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے چلیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. یہ امام بخاری کی عبارت ہے کہ بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کے اعمال اور ان کی ساری باتیں یوزن وہ تولی جائے گی. الفاظ
کی اور لغت کی بحث کو ہم نظر انداز کریں گے، صرف یہ لیں گے یہاں اعمال جمع ہے اور قول واحد ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے مختلف اقوال کے ساتھ بنیادی قول یہ سامنے آیا کہ اعمال اس لیے کہا گیا کہ عمل آنکھ بھی کرتی ہے، ہاتھ بھی کرتے ہیں، پیر بھی کرتے ہیں، دل اور دماغ بھی کرتے ہیں، یہ سارے اعضاء اور جوارح سے صادر ہونے والی چیزیں وہ اعمال قرار پاتی ہے، اس لیے وہاں اعمال کا لفظ لایا گیا، اور بول اور بات صرف زبان سے نکلتی ہے، اس لیے اس کے لیے واحد لایا گیا، دیگر تفصیل سے صرف نظر۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام تفسیر حضرت مجاہد نے کہا کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور اس سے مراد عدل یعنی انصاف کے ترازو۔ ويقال القسط مصدر المقسط، اور لغت کے جاننے والوں کا یہ کہنا ہے کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے۔ کیسے ہے، کیا ہے، وہ تفصیل ہے، وقت تنگ ہے۔ وهو العادل، اور مقسط کے معنی عادل یعنی انصاف کرنے والے کی ہے۔ عزیز طالبات مکمل متوجہ رہیں، اس لیے کہ ہمارا درسی اعتبار سے یعنی رخ آپ کی طرف ہے۔ وهو العادل، اور اس کے معنی انصاف کرنے والا، مقسط کے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِزُ، اس نے ایک لفظ کہا اس یہ بھی آتا ہے، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ قاسط ہوتا ہے، اور قاسط کے معنی ظالم۔ اب اس لغوی بحث کے بعد اگرچہ کہ اس میں بہت ساری چیزیں قابل بحث ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب یہاں حضرت امام بخاری نے جو دعویٰ کیا تھا کہ بنی آدم کے اقوال و افعال اعمال تولے جائیں گے، تو جیسا شروع میں حدیث کو انہوں نے آیت قرآنی بطور دلیل پیش کی، اب یہاں حدیث کو پیش کر رہے ہیں۔ حدیث کا مضمون الگ ہے، لیکن جو باب ہے وہ باب کے لیے یہ حدیث دلیل ہے۔ بِهِ قَالَ حَدَّثَنَا احمد بن اشکاب، کہ ہم سے یعنی حضرت امام بخاری کہتے ہیں، ہماری سند امام بخاری سے متصل ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت احمد بن اشکاب نے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت محمد بن فضیل نے بیان کیا ہے، حضرت محمد بن فضیل نے حضرت عمارہ بن قعقاع سے نقل کیا ہے، اور حضرت عمارہ بن قعقاع نے حضرت ابو زرعہ سے نقل کیا ہے، اور حضرت ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ الفاظ ہیں اصل حدیث کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، سرکار نے فرمایا دو کلمے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ دیکھیے، قول الحکیم وفعلہ لا یخلو عن الحکمہ، وسید الحکماء العالم من الابتداء الى الانتہاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم کی کوئی بات اور کوئی قول کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور دنیا میں سب سے زیادہ حکمتوں کا مالک اگر کوئی شخصیت گزری ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کے جو ارشادات ہیں وہ اصل جوامع الکلم ہے، وہ اتفاق نہیں ہے، وہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی یقیناً حکمت ہے اور تفصیل ہے۔ اب اس کے بیان کا یہ موقع نہیں ہے۔ تو حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ہیں، کلمتان،
حبیبتاً محبوب ہیں الی الرحمن، رحمان کو. الی اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں رحمان ہی کیوں لائے؟ ہے نا. تو یہ اتفاق نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب، یہ اتفاق نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہے. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بولنے کے لیے بڑے آسان ہے، بڑے آسان ہے، اور اس کے بالمقابل ترازو میں تولنے کے لیے یا تولا جائے تو بہت بھاری ہے، بہت وزنی ہے. تو اس جملے کا تعلق ہے ترجمۃ البیان کہ ترازو میں وہ بھاری ہیں، وزنی ہیں، معلوم ہوا کہ تولا جائے گا. وہ کیا ہے؟ ہماری طالبات بھی پڑھیں اور سب پڑھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی رحمان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، بولنے اور پڑھنے کے لیے سب سے زیادہ آسان. اور جب نام اعمال تولا جائے گا تو انشاءاللہ ترازو میں سب سے زیادہ بھاری اور وزنی ہوں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور یہ دو کلموں کے اندر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات عالی اور اللہ رب العالمین کے صفات عالیہ کا بیان کر دیا ہے. صفات جمال، صفات جلال، صفات سلبیہ، صفات ثبوتیہ، یہ ساری چیزوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو کلموں میں بیان کیا ہے، جس کی تشریح اور جس کی وضاحت کر کے ہمارے اکابر علماء کرام جو بحر سخار میں غوطہ زن ہونا جن کی عادت ہے اور غوطے لگا لگا کر حدیث کے بحر سخار سے وہ علم کے موتی نکالتے ہیں اور امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہوں نے بڑی حکمت کی باتیں اس میں سے نکال کے امت کو دیا ہے. انشاءاللہ ہم چونکہ یہ تو ہمارا سفر بہرحال جاری ہے اور اس کو ہم مزید مختلف مواقع پر سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس موقع پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. ہماری جو 18 طالبات ہیں، میں براہ راست ان سے مخاطب ہو کر وہ 18 طالبات کو اپنی سند کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں. جو سند کی تلاوت میں نے حدیث کے شروع میں کیا ہے اور اس سند کو میں نے پڑھا ہے، لہذا میں میری یہ تمام روحانی بیٹیاں اور یہ ہماری طالبات انہیں علم حدیث کے پڑھنے، سمجھانے اور پڑھانے کے لیے اپنے اندر وہ مادہ پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ میں پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں. اب دعا کریں گے اور انشاءاللہ نماز پڑھ لیں گے اور نماز کے ساتھ میں کھانا کھائیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك عنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون.
اللهم انا نعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادك الصالحون یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام جتنے مرد حضرات آئے ہیں، ہماری مستورات مائیں بہنیں آئی ہیں، ان تمام کو قبول فرما۔ علماء حقانی، حفاظ اور طلباء طالبات اور عام مستورات عالمات، اے اللہ تمام کو قبول فرما۔ امام بخاری رحمہ اللہ اور امام بخاری کے کارنامہ بخاری شریف کی برکت سے ہم تمام کے حق میں دین اور دنیا کی تمام خیرات اور حسنات کا اے اللہ فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری رضا نصیب فرما، تیری خوشنودی نصیب فرما، تیرا دیدار نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں میں برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، گھروں میں سکون اور چین پیدا فرما، آپس میں اتحاد اتفاق میل محبتیں پیدا فرما۔ اے اللہ انبیائی لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری مستورات خواتین اسلام کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مکہ مکرمہ، حرم مکی، مدینہ منورہ، حرم مدنی کی حفاظت فرما، روضہ اقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کے لیے عادل، منصف اور اس مقدس دیار کے تقدس کی حفاظت کرنے والے حکمران نصیب فرما۔ موجودہ حاکموں کے حق میں ہدایت اگر مقدر ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، ورنہ موجودہ حکمراں اور حاکموں سے حرمین کے زمین کو پاک فرما دے، اور اس حکمراں کو ایسی عبرت انگیز سزا نصیب فرما کہ عرب میں آنے والے دوسرے حکمراں اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے اللہ مساجد، مدارس، مکاتب، اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء حقانی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو دعاؤں کے متوقع ہیں، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے لیکن نہ کہہ سکے اور انہیں بھی ضرورت ہے، اے اللہ ان تمام کے حق میں دین اور دنیا کی خیر اور بھلائی کا اور عافیت کا تو فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اے اللہ اس جلسے کے منعقد کرنے میں شروع سے آخر تک جن لوگوں نے جس قسم کی بھی محنت کی اور جنہوں نے جس نوعیت کا بھی حصہ لیا ہے، بے شک تو جانتا ہے، تیرے لیے کیا ہے۔ اے اللہ ان کی محنتوں کو، جانی مالی قربانیوں کو تو قبول فرما، اور ان کے حسن عقیدت کا حسن صلہ انہیں نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، یہ جو انعامات ہمارے پاس میں آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہوں نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ کیا ہے، جیسے مولانا فضل کریم امام و خطیب مسجد عائشہ بسستان، اور ان کے کچھ رفقا ہیں جنہوں نے یہ بچوں کے لیے ڈریسز کا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کا حسن صلہ انہیں نصیب فرمائے۔ اسی طرح حافظ محمد ساجد خان ہیں، انہوں نے ان بچوں کے لیے مصلوں کا انتظام کیا ہے اور انہوں نے مصلے دیے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے حضرت قاری حافظ الرحمن صاحب شمسی صدر اجلاس، ان کے رفقا اور ہمارے ادارے کے لیے آغازی
معاون اور محرکین، انہوں نے جو انعامات پیش کیے ہیں وہ بھی حضرت قاری صاحب نے لائے ہیں، وہ بھی جوڑا ہے اور کتابیں ہیں، قرآن کریم ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے، اور مدرسے کی جانب سے بھی کچھ کتابیں اور ثمار فضیلت اور سند یہ بھی دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعامات پیش کرنے والے تمام ہی لوگ ہمارے احباب کو اللہ قبول فرمائے اور اس کا اچھا صدا اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے۔ گلشن کالونی عیدگاہ اور ملی فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے آپ تمام اور ہماری مائیں بہنوں کے سب کے لیے ضیافت کا انتظام کیا ہے، لہذا کھانا کھائے بنا یہاں سے نہ جائے۔ الہدا فاؤنڈیشن کے نوجوانوں نے علماء کرام اور مہمانان کے لیے خصوصی ضیافت کا انتظام کیا ہے، لہذا آپ تمام علماء کرام بھی ان کی ضیافت کو قبول فرمائے۔ حاجی اقبال صاحب یہ ہمارے ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں اور معاون بھی ہیں، کی جانب سے فارغ ہونے والی یہ طالبات کو مجموعی 2000 روپے کا انعام یہ انہوں نے دیا ہے، انشاءاللہ وہ طالبات کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو جو انعامات ہیں یہ تمام طالبات کے سرپرست یا وہ طالبات خود آفس میں آ کر وہ دیے جائیں گے۔ ہمارے اپنے غلام یزدانی صاحب جو آشٹی سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے طالبات کے لیے بیاگوں کا انتظام کیا ہے، بیاگ کیا ہے حضرت جناب حاجی غلام یزدانی صاحب اور حافظ انیس احمد خان مشاعتی، انہوں نے یہ ثمار فضیلت کا پورا خرچ کیا ہے۔ تو اسے اگر کوئی چیز اور بھی میرے ذہن میں نہ رہی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان دی جائے گی اور اذان کے 5 منٹ